کمرے میں صرف میری سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے ہی میری ساس تخت سجائے بیٹھی انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے پہلو میں ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے شوہر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو، میں نے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ یکدم ہی میرا شوہر اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں مدد طلب نظروں سے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری نند جو ہمیشہ ہی میرے گن گایا کرتی تھی، وہ بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اسے میری اس حالت سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ آج ان لوگوں کی حقیقت مجھ پر عیاں ہو گئی تھی۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس قدر گھٹیا لوگ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال برباد کر دیے تھے۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہے، لیکن میں نے کبھی تجھے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تجھے وقت دیتا رہا کہ تو سدھر جائے۔ اب تو نے یہ گھٹیا کام کر کے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں تجھے اور تیرے اس بچے کو ہرگز بھی قبول نہیں کروں گا۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ شوہر کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے آخر مجھے کب کوئی گھٹیا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں تو ہمیشہ ہی تمہاری بات مانتی تھی۔ میں تو گھر سے بھی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں نکلتی تھی۔ ارے میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود بھی تم مجھ پر آج اس طرح کا الزام لگا رہے ہو۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کو جان سے مار دوں، جن لوگوں کے لیے میں اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو گئی تھی، اور جن لوگوں کے لیے میں نے کسی کے معصوم بچے کو چرایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ہم نے تمہاری منتیں نہیں کی تھیں اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کے لیے مجبور کیا تھا۔ تم نے وہ سب کچھ صرف اور صرف اس گھر میں رہنے کے لیے کیا، ورنہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جس طرح کی تم لڑکی تھی تمہیں کوئی بھی قبول نہ کرتا۔ اب کی بار میری ساس میدان میں اتری۔ ساس کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہی عورت تھی جسے ماں کہتے کہتے میری زبان نہیں تھکتی تھی، اور جس کی خدمت کرنا میں اپنا فرض سمجھتی تھی۔ آج یہی عورت بھرے بازار میں مجھ سے میری چادر چھین رہی تھی۔ میں نے اماں جی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا کہ خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیں، آپ تو مجھے اپنی بیٹی مانتی تھیں۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، گناہ ہو گیا تھا جو میں نے تمہیں اپنی بیٹی مان لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم کس قدر بدذات نکلو گی۔ وہ سب لوگ ہی مجھ سے نظریں پھیر چکے تھے۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب لوگ مجھ پر دوبارہ یقین نہیں کرنے والے، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنی آخری کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی طرح سے اپنے گھر کو اجڑنے سے بچا سکوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں سے نکلی تو میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور اس ظالم زمانے کے سہارے بھی خود کو میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرا شوہر تیزی سے آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا، چلو میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ آج میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزادی دے دیتا ہوں۔ اب تمہارا جو دل کرے گا تم وہی کرنا، کوئی بھی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں روکنے والا ہوگا۔ آج کے بعد تم اپنی مرضی کی مالک ہوگی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی صدمہ برداشت کر سکوں۔ میرے شوہر نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور دور ہٹا دیا۔ میرا سر زمین سے جا کر لگا اور زخمی ہو گیا۔ میری نند وہ بچہ اٹھا کر لے آئی اور میری گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، اپنی گندی چیز اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہمیں تمہارے بچے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ سارے جگ میں ہماری بدنامی ہو۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، مجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، ہر جگہ میری واہ واہ ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کریں گے کہ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ مجھے اس عورت کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو ہسپتال میں چلا چلا کر رو رہی تھی اور ڈاکٹروں کی منتیں کر رہی تھی کہ کوئی اسے اس کا بچہ لا کر دے دے۔ اس کی آہو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑی اس کے بچے کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تو اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔
میں جانتی تھی کہ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں پتہ چلا کہ میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس لیے ہی میں نے یہ کام کرنے کے بارے میں سوچا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بدتر سلوک کریں گے۔ بھائی، اب جلدی سے اسے طلاق دو اور اپنی جان چھڑوا لو، مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ میری نند نے میرے شوہر کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کہا، اور پھر اسی وقت ہی شوہر نے مجھے 3 لفظ سنا دیے، جنہیں سن کر مجھے لگا کہ میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں یا مجھے کسی نے مردوں کے بازار میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تحفظ کا وہ احساس جو اپنے شوہر کی موجودگی میں مجھے محسوس ہوتا تھا، وہ احساس بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر صرف اور صرف بیزاریت اور خالی پن سا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی ساس کی طرف دیکھتی۔ وہ دونوں ہی مجھ سے نظریں چرا کر کمرے کے اندر چلے گئے، جبکہ اس گھر میں کام کرنے والی واحد ماسی تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں بیٹا، ان لوگوں نے تیرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، لیکن تو فکر مت کر، تیرے ساتھ ظلم کر کے یہ لوگ بھی خوش نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ میں نے ماسی کو کہا کہ اب چاہے یہ لوگ خوش رہیں یا دکھی رہیں، میرا اس سے کیا واسطہ؟ میری زندگی تو تباہ ہو گئی نا، اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا، میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ 4 سال سے کوشش کر رہی تھی کہ اپنا گھر بچاؤں، میری کوششیں ساری رائیگاں چلی گئیں اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماسی مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، اگر تمہاری کسی نے بھی مدد نہیں کی تو تم میرے پاس چلی آنا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گی۔ فی الحال تم اپنے والدین کے گھر جاؤ اور ان سے جا کر بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں تمہارا ساتھ دیں۔ ماسی کی بات سن کر میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ یہ خیال تو آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ میرے گھر والے کبھی مجھے قبول کرنے کے لیے راضی ہوں گے۔ ارے انہوں نے تو شکر کیا تھا کہ مجھ جیسی اولاد سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھی اپنے دل کا حال سناتی رہی اور پھر میری ظالم ساس وہاں پر چلی آئی، مجھے ٹھوکر مارتے ہوئے کہنے لگی، تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے یہاں سے نکلو، ہم لوگوں کا گھر تم جیسی گندی چیزوں کو پناہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے اس طرح کے القابات سن کر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں مزید اپنی عزت نفس کو نہیں کچل سکتی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھی اور گھر سے باہر نکلی۔ اب میرا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں بلکہ ہسپتال کی طرف تھا جہاں سے میں یہ بچہ اٹھا کر لائی تھی۔ میں نے اسی وقت ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ بچہ جا کر واپس لوٹا دوں گی اور مجھے جو بھی سزا ملی میں قبول کر لوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی بچے کی وجہ سے ہی ہوا ہے، شاید میں نے اسے اس کے والدین سے جدا کر کے بہت بڑی زیادتی کر دی تھی۔ میں بے حال چل رہی تھی کہ اچانک ہی ایک رکشے والا میرے قریب آ کر رکا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جانا ہے، تو میں نے اسے کہا میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ہسپتال یہاں سے کتنا دور ہے، میں بس اللہ کے سہارے چلتی جا رہی تھی۔ اسے شاید میری حالت پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کرائے کی فکر مت کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی مدد قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اس کے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ پورا راستہ میں نے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنائی۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے مجھے کہا کہ شاید میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہوا ہے اور شاید میں آپ کی مدد بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اب میری مدد اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے رکشہ چلانے لگا۔ وہ وقفے سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم مجھے کہاں پر دیکھ سکتے ہو؟ میں تو پہلی بار ہی کسی رکشے میں بیٹھ رہی ہوں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں گھر کے اندر ہی رہی ہوں۔ گھر سے باہر قدم نکالنا تو دور کی بات، مجھے تو چھت پر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں پچھلے 4 سالوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، شاید آپ اس وقت کالج میں پڑھتی تھیں۔ اس کی بات سن کر میں چوکنا ہو گئی، کیونکہ کالج میں نے واقعی 2 سال تعلیم حاصل کی تھی، مگر ان 2 سالوں میں بھی میں نے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا موقع لایا تھا، اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتی تو آج آپ عیش کر رہی ہوتی، لیکن آپ نے اس موقع کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا،
میں نے خوف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، یوں اس طرح سے پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا کہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا، آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ماضی میں کیا کر چکی ہیں اور اب اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت راستے میں اتار دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے پاس آیا ہے اور اس نے جان بوجھ کر ہی میری مدد کی پیشکش کی تھی۔ میں بھی صدا کی بے وقوف تھی جو اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ دیکھیں، آپ کو خوفزدہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آپ ہمیشہ سے یہی سب کچھ تو چاہتی تھیں، اب جب قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ اپنی توجہ سامنے کی طرف مبذول کر دی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی رکشہ روک رہا تھا۔ میں بچے کو لے کر رکشے سے کود بھی نہیں سکتی تھی، ایک عجیب سی بے بسی کا شکار ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ہسپتال کے سامنے رکشہ روک دیا۔ میں تیزی سے رکشے سے اتری اور بھاگتی ہوئی ہسپتال کے اندر چلی گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ شور مچاؤ گی تو میں بھی سب کو بتا دوں گا کہ آپ یہ بچہ چرا کر یہاں سے لے کر گئی تھی اور اب یہ بچہ دوبارہ واپس کرنے کے لیے آئی ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور اسے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، میں بہانہ بنا دوں گی کہ غلط فہمی ہو گئی تھی اس لیے غلط بچہ اٹھا لیا۔ اگر آپ یہ جھوٹ بولیں گی تو اس کے لیے وہ آپ کے گھر والوں کا نمبر مانگیں گے اور اس کے لیے آپ کے شوہر کا بھی آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کوئی آپ کی باتوں کی وجہ سے اس سب پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹھوس ثبوت بھی چاہیے۔ وہ رکشہ ڈرائیور میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں یا پھر اس انسان کو یہاں سے غائب کر دوں جو اب میرے سر کا درد بن چکا تھا۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں یہاں پر ہوں کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، اور یہ بچہ میرے حوالے کر دو، اسے میں اس کے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے حیرت سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کے باپ کے بارے میں معلوم ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہوگا۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے کچھ غلط ہونے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک دلدل میں پھنس گئی ہوں اور اب صرف موت ہی میرا مقدر ہے۔ میں دوبارہ بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس نے میرے آنسوؤں کو دیکھا اور کہا، آنسو مت بہاؤ، اس سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کو تکلیف پہنچے گی؟ میں نے اس سے چلا کر پوچھا۔ اب وہ مجھ سے سیدھی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ مجھے گھما رہا تھا۔ مجھے اس طرح کے لوگ بہت زہر لگتے تھے، مگر اب اس کو برداشت کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ وہ میرے راز کے بارے میں جان گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھولنے کی۔ دل میں آیا کہ خاموشی سے یہ بچہ اس کے حوالے کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں، پھر جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ یہ سنبھال لے گا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس ڈاکٹر نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا یہ بچہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی دوست کے ساتھ کالج سے باہر نکل رہی تھی۔ چونکہ ہماری پڑھائی کافی مشکل تھی اس لیے ہم چھٹی ہونے کے بعد بھی وہاں پر بیٹھ کر 2-2 گھنٹے پڑھتے تھے۔ چونکہ ہمارے کالج کا سٹاف بہت اچھا تھا، گھر سے بھی اجازت تھی، گھر والے اندھا یقین کرتے تھے۔ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کے یقین کو نہیں توڑا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے یقین کا غلط فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جب ایک بار ان کا یقین ٹوٹ گیا تو میں دوبارہ سے کبھی بھی انہیں مجبور نہیں کر پاؤں گی۔ کیا یہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ جہاں تک میری دوست کا سوال تھا تو میری دوست میرے ساتھ بہت مخلص تھی، وہ ہر موڑ پر میرا ساتھ دیتی تھی۔ اگر اسے میری کوئی بات بری لگتی تھی تو وہ اس پر بھی مجھے ٹوک دیتی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی بہت پرانی اور بہت مضبوط تھی۔ کالج کے تمام لوگ ہی ہماری دوستی سے جلتے تھے، لیکن ہمیں ان کی جلن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اکثر لڑکیاں تو ہمیں ایک دوسرے سے لڑوانے کے چکروں میں بھی رہتی تھیں، مگر جب بھی اس سے کوئی لڑکی میرے بارے میں بات کرتی تو وہ میرے پاس چلی آتی اور مجھے بالکل اسی طرح ہی وہ بات بتا دیتی۔ یوں میں اس کی غلط فہمی دور کر دیتی تھی اور وہ میری غلط فہمی دور کر دیتی تھی۔
ہماری دوستی کے درمیان رنجش اس وقت آئی جب میری ملاقات علی سے ہوئی۔ علی ہمارے ہی کالج کا لڑکا تھا۔ وہ بہت ہی ذہین اور محنتی تھا۔ میری دوست بھی اپنی کلاس کی مانیٹر تھی۔ ایک دن ہم کالج سے واپس گھر جا رہے تھے کہ اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر علی کھڑا تھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ علی ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھا۔ میری دوست نے جب اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو گئی۔ وہ ہر وقت میرے سامنے علی کی باتیں ہی کرتی رہتی تھی۔ میں بھی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی۔ مجھے علی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی کیونکہ علی ان لوگوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا جنہیں میں اپنے قابل سمجھتی۔ خیر، علی نے مجھے مخاطب کیا تو میری دوست نے حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ویسے تو میرا دل کر رہا تھا کہ اسے کھری کھری سناؤں کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو راستے میں روکنے کا۔ اس نے بہت ہی اونچی آواز میں پکارا تھا۔ اس کی آواز سن کر کالج کے گارڈ نے بھی ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس پر زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر اپنی دوست کی وجہ سے میں یہ غصہ پی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں علی کے لیے جذبات موجود ہیں، اور اگر میں نے علی کو ڈانٹا تو اسے دکھ ہوگا اور بعد میں شاید وہ مجھ سے لڑنا بھی شروع کر دے۔ مرد کے ساتھ محبت ایک ایسی چیز ہے جو عورت کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ عورت کے تمام رشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، مگر عورت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی جب تک وہ مرد اس کے پاس موجود ہو۔ میری دوست بھی ابھی اسی دور میں سے ہی گزر رہی تھی۔ اسے علی کے سامنے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ علی نے کبھی بھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی علی نے اسے کبھی کسی قسم کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ علی پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھی۔ اگر میری کبھی اس کے ساتھ علی کے نام پر بحث ہو جاتی تو وہ مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ تب مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم دونوں کی دوستی کو صرف ایک ہی چیز خراب کر سکتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی نامی انسان ہے۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تب میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ میں اپنی دوست سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ مگر دوست کے بدلتے ہوئے چال چلن کو دیکھ کر میں اکثر تو رونا بھی شروع کر دیتی تھی۔ راتیں میری اسی بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزرتی تھی۔ میں خود کو مضبوط بنانا چاہتی تھی، اتنا مضبوط کہ کسی کے بھی چھوڑ جانے سے مجھے فرق نہ پڑے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آخر کیسے خود کو مضبوط بنا سکتی ہوں۔ میری امی مجھے کہتی تھیں کہ جو ایک بار گر کر دوبارہ سنبھلتے ہیں تو وہ مڑ کر نہیں گرتے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت تک ثابت قدم رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں۔ تو شاید میری زندگی میں بھی ایک بار گرنا لکھا تھا۔ شاید میری قسمت بھی مجھ سے یہی چاہتی تھی کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو گر کر سنبھل گئے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس مرحلے میں اس قدر مشکلات آئیں گی کہ میں بہت زیادہ تھک جاؤں گی۔ خیر، علی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں کافی عرصے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو مجھ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ میری دوست کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنی نظریں مجھ پر جمائے مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے ایک نظر نور پر ڈالی اور پھر علی کو دو ٹوک انداز میں کہا، آپ صحیح بات کرتے ہیں، مجھے واقعی آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں 2 قدم آگے بڑھاتی وہ تیزی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، دیکھیں، میں آپ سے بہت ہی احترام سے پیش آ رہا ہوں، کم از کم آپ یوں بے رخی کا مظاہرہ تو نہ کریں، کم از کم میری ایک بار بات تو سن لیں، میرے دل کا حال تو جان لیں کہ میرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ جذبات سے لبریز تھا۔ مجھے لگا کہ اگر اس نے تھوڑی دیر مزید مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو میرا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی مجھے آپ کے دل کا حال جاننے میں کوئی دلچسپی ہے، فی الحال آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں اس سے بات کر رہی تھی اور ایک نظر اپنی دوست پر ڈال رہی تھی جس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ چہرہ غصے سے لال ہوا ہے یا شرمندگی سے لال ہوا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے پتا تو چل ہی گیا تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں دوبارہ سے سوالات کا جھکڑ چل رہا ہے۔ میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ جیسے ہی میں یہاں سے فارغ ہوں گی اس کے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جائے گی۔ میں خود کو ذہنی طور پر اس کے سوالوں کے لیے تیار کر چکی تھی۔ علی مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، مگر میں آپ کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔
مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ موقع گنوا دیا تو میں کبھی بھی دوبارہ آپ کو حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ آپ صرف ایک بار مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیج کر اس رشتے کو ایک مضبوط شکل دے سکوں۔ میں ابھی شادی کا نہیں کہہ رہا، میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے گھر والوں کے درمیان بات چیت ہو جائے تاکہ ہم دونوں کی ہی یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن اس کی باتیں مجھے اپنے دل میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی میری دوست نے میرے سے ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن علی کی پکار پر رک گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ یوں اس طرح سے جواب دیے بغیر مت جائیے گا، ورنہ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ میں نے اس سب کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس گیا تھا۔ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آپ کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، کیونکہ آپ ان تمام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہیں جو یہاں پر پڑھتی ہیں۔ میں اپنے لیے ہمیشہ آپ جیسی لڑکی ہی سوچ کر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی میری نظر آپ پر پڑی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ میں نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، بہتر یہی ہے کہ آپ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے گھر چلی آئی۔ شام کے وقت میری دوست میرے گھر آ گئی۔ اس کی آنکھیں بہت بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے میرے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر دھوکے باز ہو سکتی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے حق پر ڈاکہ ڈالو گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکے کو صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہا، مگر اس نے تو انکار نہیں کیا نا، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، آخر تم میرے پیٹھ پیچھے کیسے خنجر گھونپ سکتی ہو؟ میری دوست حد سے بڑھ گئی تھی۔ میری بھی ہمت جواب دے گئی۔ میں نے اسے کہا، آج کے بعد ہم دونوں کی دوستی ختم، آج کے بعد تم اپنے راستے چلو گی اور میں اپنے راستے چلوں گی۔ میں تھک گئی ہوں تمہیں صفائیاں دے دے کر۔ ارے ایسی دوستی کا کیا فائدہ جہاں پر ایک شخص صفائیاں دے دے کر مر جائے لیکن دوسرے شخص کو اس پر یقین ہی نہ آئے۔ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو میں اس رشتے کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ اس نے انتہائی نفرت سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا، دوستی تو میں نے اسی وقت ہی توڑ دی تھی جب اس نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ابھی تو میں صرف اور صرف تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے آئی تھی کہ تم ایک نمبر کی دھوکے باز عورت ہو۔ میں نے اسے دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج سے میری زندگی کی بربادی شروع ہونے والی ہے۔ اگلے ہی دن بھائی نے میرا کالج جانا بند کر دیا۔ میں نے بہت واویلا مچایا لیکن بدلے میں بھائی نے مجھے صرف اور صرف تھپڑ مارے۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھ پر یہ راز کا آشکار ہوا کہ میری دوست نے میرے بھائی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس نے میرے بھائی کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میرا بھائی اس کا اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ نہ تو اب وہ ماں کی بات مانتا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا۔ وہ صرف وہی سب کچھ کرتا تھا جو اسے میری دوست کرنے کے لیے کہتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے ایک اور بڑا ڈرامہ کیا۔ اس نے واویلا مچا دیا کہ میں نے نور سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اماں کو میں نے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ بھائی کی بات سن کر اماں نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں تمہاری شادی اس عورت سے نہیں کروا سکتی، وہ عورت آستین کا سانپ ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ بھائی غصے سے کانپنے لگا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے بالوں سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ایک تو تم باہر گلچھڑے اڑاتی ہو اور دوسرا اپنی دوست کو بھی بے عزت کرتی ہو۔ تمہاری دوست ٹھیک کہتی ہے، تم واقعی اعتبار کے قابل نہیں ہو، مجھے تم پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری کالج کی پڑھائی تو چھوٹ ہی گئی تھی لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے امتحانات نہ ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک بار میرا امتحان چھوڑ دیا تو میرے دونوں سال ضائع ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس دن بھائی شہر سے باہر چلا گیا تھا اور پھر خبر ملی کہ وہ ہفتہ شہر کے باہر ہی رہے گا۔ اس ہفتے میں نے اپنے پیپرز دے دیے۔ ان پیپروں میں نے اعلیٰ کامیابی حاصل کی تھی۔ میرے نور سے زیادہ نمبر آئے تھے۔ نور سے یہ سب کچھ بھی برداشت نہ ہوا۔
1 سال کے بعد وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ وہ مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی اور بھائی کے سامنے آنسو بہا دیتی، پھر میری شامت آ جاتی تھی۔ بھائی نہ صرف مجھے ذہنی تکلیف دیتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے جسمانی تکلیف بھی دیتا تھا۔ اماں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو اور میری زندگی میں صرف اور صرف مار ہی رہ گئی ہو۔ میں نور کے سامنے روتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر نور مسکراتے ہوئے جواب دیتی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم دیکھو کہ مزید تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ وہ لڑکا جس نے تھوڑے عرصے پہلے مجھ سے شادی کے دعوے کیے تھے، وہ نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا۔ نہ تو وہ دوبارہ میرے پاس لوٹ کر آیا اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اب مجھے اس کا دکھ بھی کھا رہا تھا، حالانکہ اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے صرف اور صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اس کی پیشکش قبول کر لیتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میری بھابھی نے میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نور دوبارہ سے مجھے تکلیف دینے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ وہ لوگ نور کے رشتہ دار تھے۔ بھابھی نے نور کے ایک بار کہنے پر میرا ان لوگوں کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ میں دلہن کے روپ میں بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر میری تعریف کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ سب مجھ پر طنز کر رہے تھے۔ میری نند میرے قریب بیٹھی میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر تم نے کتنے لڑکے پھنسائے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ صرف میرا شوہر ہی تھا جس نے مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ شادی کی رات بھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم فکر مت کرو، تمہیں میں اس گھر میں عزت سے رکھوں گا اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ شاید یہ میرے حسن کا جادو ہی تھا جو وہ میرے ساتھ اتنے پیار سے پیش آ رہا تھا۔ اس کی حقیقت مجھ پر 4 سال بعد کھلی جب میرا حسن ڈھلنے لگا اور بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے چہرے پر چھائیاں پڑ گئیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص صرف اور صرف حسن کا ہی بھوکا ہے۔ میں ذرا سی بدصورت کیا ہوئی، اس نے دوسری لڑکیوں میں سکون تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا چکر ہر دوسری عورت کے ساتھ تھا۔ وہ رات کو دیر دیر تک ان سے باتیں کرتا رہتا۔ جب میں اس سے پوچھتی تو وہ الٹا مجھ پر الزام لگا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سارے کام تمہارے کرنے والے ہیں اور تم اس کا الزام مجھ پر لگا دیتی ہو۔ میری ساس بھی اب قابو سے باہر ہو گئی تھی کیونکہ میرے بھائی نے اب انہیں پیسے دینا بند کر دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 4 سال تک انہوں نے مجھے گھر میں ہی بند رکھا تھا۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ مذہبی ماحول کے نام پر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جس دن میں نے مردہ بچے کو جنم دیا تھا اس دن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جن لوگوں نے گھر توڑنا ہوتا ہے انہیں صرف اور صرف چھوٹا سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ چھوٹا سا الزام لگا کر بھی گھر توڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کتنی بڑی گیم ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ مردہ بچہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تم نے پریگننسی کے دوران بہت زیادہ ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس بچے پر برا اثر پڑا ہے۔ اگر تم ٹینشن نہ لیتی اور اپنے ذہن کو پرسکون رکھتی تو آج تمہارا بچہ صحت مند ہوتا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس طرح کے ماحول میں گزارا کر رہی تھی۔ اگر اسے میرے حال کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کرتی۔ خیر میں نے بھی اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تھا تب میری ساس اور شوہر دونوں ہی میرے پاس موجود نہیں تھے۔ ان دنوں میں اپنی ایک دوست کے گھر تھی، وہاں پر مجھے میرے شوہر نہیں چھوڑا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ گھر میں تمہیں بہت ٹینشن ملتی ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنی دوست کے گھر جا کر کچھ دن رہ لو۔ وہاں پر رہتے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے کہ مجھے پتا چلا میرے شوہر نے پیچھے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں چیک کرنے کے لیے گھر پر گئی تو شوہر صاف مکر گیا۔ میں خاموشی سے دوبارہ اپنی دوست کے گھر واپس آ گئی اور پھر جس دن میں نے وہ بچہ چرایا اور وہ بچہ لے کر گھر واپس آئی تو شوہر نے مجھ پر میری دوست کے شوہر کا ہی الزام لگایا اور مجھے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں، اسی کا ہی ہے۔ یہ بچہ اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ حد سے زیادہ لالچی لوگ تھے۔ ابھی میرے شوہر نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ بہت ہی امیر عورت تھی۔ اسی کی بدولت ہی میرے شوہر کے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہو گئی تھیں
اور میرے شوہر کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ان لوگوں کو بہت بددعائیں دیں کیونکہ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کر لی تھیں، مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں کوئی اور تکلیف برداشت کروں۔ اب میں صرف اور صرف سکون کی تلاش میں تھی۔ ڈاکٹر نے اس بچے کو دیکھا اور کہا، اس بچے کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، یہ بچہ تو سردار علی کا ہے۔ اس کے منہ سے جب علی کا نام سنا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس رکشے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ علی کا ڈرائیور تھا جو اسے چھوڑنے کے لیے کالج آتا تھا۔ میں نے صرف اسے ایک دو بار دیکھا تھا۔ اس شخص نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ سردار علی آپ کو ایک لمبے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے والدین کے کہنے پر انہوں نے ایک لڑکی سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ ابھی بھی ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک ہی علی وہاں پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے تمہارا کتنا زیادہ انتظار کیا ہے۔ اگر تمہیں اس انتظار کے بارے میں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کٹ جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں نے اسے شکایت کی اور کہا کہ تم نے صرف ایک بار مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور پھر دوبارہ غائب ہو گئے، آخر یہ کیسی محبت ہے؟ وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نور کے کہنے پر ہی میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نور نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد میں نے دوبارہ سے تمہارے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی۔ میرا دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی زبردستی کسی شخص کے ساتھ کر دی ہے اور تمہارے ساتھ یہ زیادتی صرف اور صرف میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر تم مجھے نہ ملی۔ آج اس ملازم نے مجھے ایک کال کی تو میں بھاگا ہوا چلا آیا۔ کیا تم مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اب دوبارہ سے یہ نعمت اپنے ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی۔ میں نے ایک نظر اس بچے پر ڈالی اور اسے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کی بیوی بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے صرف اور صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی اس سے شادی کی ہے، اس وجہ سے ہی اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور پھر تم یہ بچہ چرا کر لے گئی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ میری عدت مکمل ہونے کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ بلا شبہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا۔